طلعت شبیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر چائنا پاکستان اسٹریٹجک ہیں وہ، ان کے ساتھ ہم گفتگو کر لیتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم معاملہ اٹھایا گیا، اور جس طرح سے بھی ہم یہ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کوریڈور کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے جو کہ رشیا کو ملائے گا تمام تر جو یہاں پہ خطے کے ممالک ہیں ان سے، اور جس کا آغاز بھی رشیا کی جانب سے کیا جانا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں 2025 میں یہ کانفرنس وہاں پر منعقد ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کا سٹینس کیا ہوگا؟ پاکستان نے ابھی اوور آل سچویشن جو سامنے رکھی ہے دیگر ممالک کے پاکستان کے حوالے سے، اس سے آپ کتنا مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ طلعت شبیر صاحب سن سکتے ہیں؟ سر غالباً آپ کا مائک میوٹ ہوا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہے وہ جاری ہے، اور ابھی چند گھنٹوں میں شاید وہ ختم ہو جائے گا اور پھر تفصیل اس کی سامنے آئے گی، لیکن ابھی تک جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریجنل سچویشن کی بات میں سمجھتا ہوں ہے اس کے اندر، جس میں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا افغانستان کا۔ دیکھیے، مجھ سے پہلے بھی آنریبل پینلسٹ نے ایک بات کی کہ اگر آپ نے وسطی ایشیا کو جنوبی ایشیا سے لنک کرنا ہے تو افغانستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے۔ افغانستان میں امن بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب سے امریکی اور نیٹو فورسز نے وہاں سے انخلا، اس کے بعد سے ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ امن نہیں ہو سکا۔ تو افغانستان کا امن بہت ضروری ہے، اور جو ایس سی او ممالک ہیں، جتنے ایس سی او ممالک ممبران ہیں، وہ زیادہ تر تو افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور جیسے میں نے کہا انخلا کے بعد ابنڈن کر دیا گیا افغانستان کو، تو میرے خیال میں ریجنل کنٹریز کو یہ ایک ریئلائزیشن کروائی پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ کو اگر اس خطے میں امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز ابھی تک جو ڈسکس ہوئی سامنے آئی وہ ہے انوائرمنٹ۔ دیکھیے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کوئی ملک افیکٹڈ ہے اس خطے میں تو وہ پاکستان ہے، جبکہ ہمارا اس میں ہماری کوئی مشن میں کوئی ہماری کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اچھا پوائنٹ ریز ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ پہ بہت کام ہونے والا ہے، جس کے لیے میرے خیال میں تمام ممبر ممالک میں کنسنسس ہے کہ یہ ایریا جو ہے اس کو آگے ٹیک اپ کیا جائے۔ تیسری اہم جو چیز ہے جس کے بارے میں بہت سارے میرے خیال میں ایم یو سامنے آئیں گے، وہ ہے تجارتی اور بزنس ریلیشن بٹوین ایس سی او ممبر کنٹریز۔ دیکھیے، اکانومی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے اکانومی کو ہی بیسیکلی ایڈریس کرنا ہے، باقی سارے اس سے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، کچھ پینلسٹ نے بات کی انڈیا کے حوالے سے، تو جو کے بنیادی آبجیکٹیوز میں جب پہلے آبجیکٹیو جو طے ہوئے تھے، اس میں ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے اور سیپریٹزم ہے، اگر اس کے پرزم سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں انڈیا کو بھی بہت رسپانسبل کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ایس سی او کے فورم پہ، کیونکہ بہت ساری دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس کی جو تانے بانے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمیں جو اپنے نارتھ میں، اپنے خیبر پختونخوا اندر جو دہشت گردی ہے اور بلوچستان کی جو اندر دہشت گردی ہے، اس کے بہت کریڈیبل ایویڈنسز ہیں کہ انڈین ایجنسیز انوالو ہیں، اسرائیل ایجنسیز انوالو ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ جے شنکر صاحب نے یہاں آنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ ہی ول بیہیو، تو جنرلی تو میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بیہیو، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو پوائنٹس انہوں نے کہے، میرے خیال میں اس کو انڈیا کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود اس میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان، دیکھیے ابھی اگر آپ ٹیررزم کا ڈیٹا دیکھیں گے تو اس میں گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے اندر ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ ابھی ٹیررزم ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں ہوئی ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ ابھی اس ایس سی او کانفرنس سے بالکل پہلے چند ہفتے سے ہمارے ملک میں جگہ جگہ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھیں، جس کے پیچھے ٹھیک ہے طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔